أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. تابہ یتوب کا اصل معنی رجوع کرنے کا ہے. بندہ اللہ کی طرف گناہ کے بعد رجوع کرتا ہے، اس لیے اسے تائب اور تواب کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، مہربانی فرماتا ہے. اسی لیے لقب تواب اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل فرمانا، توبہ کی توفیق دینا، توبہ کو قبول فرمانا، معاملے میں آسانی فرما دینا، اس سب کو شامل ہے. صاحب قاموس کہتے ہیں کہ تاب اللہ علیہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دی اور اس سے سختی کو ہٹا کر آسانی کر دی، یا اپنے فضل و قبولیت کے ساتھ اس پر توجہ فرمائی، اور وہ اپنے بندوں کے لیے تواب ہے. لفظ تاب کا جو ترجمہ اوپر کیا گیا ہے اس میں اس کا مفہوم کو سامنے رکھا گیا ہے. لہٰذا اب یہ اشکال نہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان مہاجرین و انصار سے کون سا گناہ ہوا تھا جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت کی اور گناہ کی وجہ سے توبہ کی اور وہ توبہ قبول ہوئی. تاب کے مفہوم میں فضل فرمانا ہے، معاملے میں آسانی دینا، توبہ کی توفیق فرمانا، یہ سب کچھ آتا ہے. اس لیے تاب کا ایک عام ترجمہ کر دیا گیا ہے جو اوپر مذکور ہوا. اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی جو تعریف فرمائی ہے، ان لوگوں نے سختی کی گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا. یہ کون سی سختی تھی اور کیا مصیبت تھی، اس کے بارے میں تفسیر و حدیث اور سیرت کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں سے ایک بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سختی کی وہ کیا گھڑی تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوئے. سخت گرمی کا زمانہ تھا. ایک منزل پر اترے تو ہمیں سخت پیاس لگی. پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری گردنیں بھی کٹ کر گر پڑیں گی. اگر کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے بھی جاتا تھا تو واپس آنے میں پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ سمجھ لیتا تھا کہ میری گردن کٹ کر گر جانے والی ہے. پیاس کی شدت کی وجہ سے بعض اشخاص نے یہاں تک کیا کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجھڑی کو نچوڑ کر پیا اور ترائی حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے پیٹ پر رکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کرنے کا عمل عطا فرمایا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ نے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش ہونی شروع ہو گئی اور خوب بارش ہوئی، جس سے حاضرین نے اپنے سارے برتن بھر لیے. پھر ہم نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ بارش کہاں تک ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ لشکر کے حدود سے آگے نہیں بڑھی. معالم التنزیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ غزوہ تبوک میں جو حضرات شرکت کرنے کے لیے گئے تھے ان کے پاس سواریاں بھی بہت کم تھیں. ایک اونٹ پر 10 افراد نمبر وار سوار ہوتے تھے اور ان کے پاس توشہ یعنی سفر کا جو سامان تھا وہ ایسی کھجوریں تھیں جس میں چھوٹے چھوٹے کپڑے تھے جو پرانی کھجوروں میں پڑ جاتے ہیں، اور کچھ جن میں بدبو ہو گئی تھی. جو تھوڑی بہت کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں. تو کھجور کی گٹلی کو چوس کر اس کے اوپر سے
پانی پی لیتے تھے۔ اس کے بعد ان 3 حضرات کی توبہ قبول فرمانے کا خصوصی تذکرہ فرمایا، جو مخلص بھی تھے اور غزوہ تبوک میں ساتھ نہ گئے تھے، کہ انہوں نے بالکل سچ بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں صاف صاف عرض کر دیا کہ ہم بغیر عذر کے رہ گئے تھے۔ یہ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ آیت کریمہ وآخرون مرجون لامر اللہ میں اجمالی طور پر ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں دوبارہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان 3 شخصوں پر بھی اپنی مہربانی سے توجہ فرمائی، جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ان تینوں حضرات کو زمین تنگ معلوم ہونے لگی اور اب نفسوں میں بھی تنگی محسوس کرنے لگے، یہاں تک کہ جینا زیادہ دشوار اور دوبر ہو گیا۔ اول تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، اور اوپر سے مقاطعہ کا حکم، کوئی ان سے نہ بولے، یہ سب باتیں مل کر بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کا واقعہ تفصیل سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی زبانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں یوں بیان فرمایا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہو کر واپس تشریف لانے لگے تو مجھے بہت زیادہ فکر لاحق ہو گئی کہ میں سوچتا رہا کہ میں آپ کی ناگواری سے کیسے نکلوں گا۔ اس بارے میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ جھوٹے عذر پیش کر دوں، اور اپنے گھر والوں سے بھی اس بارے میں مشورہ کرتا تھا۔ جب آپ بالکل ہی مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو جھوٹ بولنے کا جو خیال آیا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، اور میں نے یہ طے کر لیا کہ سچ ہی بولوں گا اور سچ ہی کے ذریعے سے آپ کی ناراضگی سے نکل سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہی آئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب سفر سے تشریف لاتے تھے تو اول مسجد میں جاتے تھے، وہاں 2 رکعتیں پڑھ کر تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ جب آپ اپنے اس عمل سے فارغ ہو گئے تو وہ لوگ آگے جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے تھے، یہ لوگ حاضر خدمت ہوئے اور اپنے اپنے عذر پیش کرتے تھے اور قسمیں کھاتے رہے۔ یہ لوگ تعداد میں 80 سے کچھ اوپر تھے۔ آپ ظاہری طور پر ان کے عذر قبول فرماتے رہے، ان کو بعید بھی فرمایا اور ان کے لیے استغفار بھی کیا، اور ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں بھی حاضر خدمت ہوا، میں نے سلام عرض کیا، آپ مسکرائے جیسے کوئی غصے والا شخص مسکراتا ہو، پھر فرمایا آجا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے پیچھے ڈالا؟ غزوہ تبوک میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کی کہ واقعی میں نے سواری خرید لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر اصحاب دنیا میں سے کسی کے پاس بیٹھتا تو میں اس کی ناراضگی سے عذر پیش کر کے نکل سکتا تھا۔ میں بات چیت کرنے کا ڈھنگ جانتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں اور اس پر قسم کھاتا ہوں کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹی بات پیش کر کے آپ کو راضی کر لوں تو عنقریب ہی اللہ تعالیٰ صحیح بات بیان فرما کر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچی بات بیان کروں تو آپ غصہ تو ہوں گے، لیکن میں اس میں اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہ تھا، اور جتنا قوی اور غنی میں اس موقع پر میں تھا جب کہ آپ سے پیچھے رہ گیا، ایسی قوت والا اور مال و اولاد میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ میری بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے سچ کہا، پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا اور قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ میرے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، جہاں تک ہمارا علم ہے اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیا تم یہ نہ کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح عذر پیش کر دیتے جیسے دوسرے لوگوں نے اپنے عذر پیش کیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرمانا تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ واپس جا کر اپنے بیان کو جھٹلاؤں اور کوئی عذر پیش کر دوں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ تو بتاؤ
میرا شریک حال اور کوئی شخص بھی ہے؟ انہوں نے کہا 2 آدمی ہیں۔ انہوں نے بھی اسی طرح اپنا بیان فرما دیا جیسا کہ تم نے بیان دیا، اور ان کو وہی جواب دیا گیا جو تم کو دیا گیا۔ میں نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ ہیں۔ ان لوگوں نے میرے سامنے ایسے 2 شخصوں کا ذکر کیا جو صالحین میں سے تھے۔ میں نے کہا میں ان دونوں کی اقتدا کرتا ہوں، جو ان کا حال ہوگا وہی میرا حال ہوگا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تینوں سے بات چیت کرنے سے منع فرما دیا ہے، لہٰذا لوگ ہم سے بچ کر رہنے لگے اور ایک سر بدل گئے۔ میرا تو یہ حال ہوا کہ زمین بھی مجھے دوسری زمین معلوم ہونے لگی، گویا کہ میں اس زمین میں رہتا ہوں جسے جانتا بھی نہیں ہوں۔ رات دن برابر گزر رہے تھے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ نمازوں میں حاضر ہوتا تھا اور بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری حاضری ہوتی تھی، آپ نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتا اور اپنے دل میں یہ خیال کرتا تھا کہ سلام کے جواب کے لیے آپ ہونٹ ہلاتے ہیں یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا تھا اور نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تھا۔ جب میں نماز پڑھتا تھا تو آپ میری طرف توجہ فرماتے تھے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ عرض فرما لیتے تھے۔ یہ تو میرا حال تھا، لیکن میرے جو 2 ساتھی تھے بالکل ہی عاجز ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور برابر روتے رہے۔ اس مقاطعہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ میں اپنے چچازاد بھائی ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھا، جس سے مجھے بنسبت اور لوگوں کے سب سے زیادہ محبت تھی۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر اپنی بات دہرائی اور ان کو قسم دلائی، وہ پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر اپنی بات دہرائی اور ان کو قسم دلائی تو انہوں نے اتنا کہہ دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں واپس ہو گیا اور دیوار پھاند کر چلا آیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میں مدینہ منورہ کے بازار جا رہا تھا کہ شام کے کاشتکاروں میں سے ایک شخص جو غلہ بیچنے کے لیے مدینہ منورہ آیا ہوا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کون شخص ہے۔ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے اور میرے پاس آیا اور غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا، جس میں لکھا تھا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کیا ہے اور اللہ نے تمہیں گرا پڑا آدمی نہیں بنایا، لہذا تم ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم تمہاری دلداری کریں گے۔ یہ خط پڑھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک اور آزمائش سامنے آ گئی۔ میں نے اس خط کو لے کر تنور میں جھونک دیا۔ مقاطعہ کے سلسلے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں کو حکم بھیجا کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہیں۔ ہلال بن امیہ کی بیوی تو حاضر خدمت ہو کر عذر پیش کر کے اجازت لے آئی کہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں، ان کا کوئی خادم نہیں ہے۔ آپ نے خدمت کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ وہ میاں بیوی والا جو خاص تعلق ہے اس کو کام میں نہ لایا جائے۔ میرے خاندان والوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم بھی اجازت طلب کر لو کہ تمہاری بیوی تمہاری خدمت کر دیا کرے۔ میں نے کہا کہ میں جوان آدمی ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب اس مقاطعہ پر 50 راتیں گزر گئیں تو نماز فجر کے بعد جب کہ میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور میرا حال وہ ہو چکا تھا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اپنی جان سے تنگ آ گیا اور زمین میرے لیے اتنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، تو میں نے ایک بلند آواز سنی جو جبل صلاح پر چڑھ کر کوئی شخص بلند آواز سے پکار رہا تھا کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر پڑا اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ مصیبت دور ہونے کی کوئی صورت سامنے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرما لی ہے۔ یہ اعلان نماز فجر کے بعد فرمایا تھا۔
اعلان سن کر لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے روانہ ہوئے. میرے ساتھیوں کی طرف سے بھی خوشخبری دینے والے چلے اور ایک صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میری طرف چلے. لیکن قبیلے بنو اسلم کے ایک صاحب نے دوڑ کر ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے پکار کر توبہ کی خوشخبری سنا دی. اس شخص کی آواز گھوڑے سوار سے پہلے پہنچ گئی. جب وہ شخص میرے پاس پہنچا جس کی آواز میں نے سنی تھی, اسے میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر دے دیے. اس وقت میرے پاس یہی 2 کپڑے تھے. اگرچہ مال بہت تھا, میں نے دونوں کپڑے دے دیے اور خود 2 کپڑے مانگ کر پہن لیے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا. صحابہ اکرام مجھ سے فوج در فوج ملاقات کرتے تھے اور توبہ قبول ہونے پر مبارکباد دیتے تھے. میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے. آپ کے چاروں طرف حاضرین موجود ہیں. میری طرف طلحہ بن عبید اللہ دوڑتے ہوئے آئے, یہاں تک کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی. میں ان کے اس عمل کو کبھی نہیں بھولوں گا. اس کے علاوہ مہاجرین میں سے کوئی بھی میری طرف اٹھ کر نہیں آیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر سبھی اڑتے تو مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکون و اطمینان کے ساتھ جمی ہوئی تھی وہ ٹوٹ جاتی. سب کی طرف سے ایک شخص کا کھڑا ہو جانا کافی ہو گیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اس وقت آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم خوشخبری قبول کرو. جب سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے تم پر آج سے بہتر کوئی دن نہیں گزرا. اس سے اسلام لانے کا دن مستثنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کا موقع آتا تو آپ کا چہرہ انور ایسا روشن ہو جاتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے. ہم آپ کی خوشی کو اسی سے پہچان لیتے تھے. جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی توبہ میں اس بات کو شامل کر لیا ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ کر دوں گا. آپ نے فرمایا, کچھ مال رکھ لو, تمہارے لیے بہتر ہوگا. میں نے کہا, اچھا, تو میں اپنا وہ حصہ روک لیتا ہوں جو مجھے خیبر کے مال غنیمت سے ملا تھا. پھر میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سچ ہی کے ذریعے نجات دے دی ہے اور میں نے اپنی توبہ میں اس بات کو بھی شامل کر لیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ ہی بولوں گا. کہنے کو تو میں نے کہہ دیا, لیکن میرے علم میں مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں جو سچ بولنے کے بارے میں مجھ سے زیادہ مبتلا کیا گیا ہوں. میں آج تک اس پر قائم ہوں. جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولنے کا عہد کیا, اس وقت سے لے کر آج تک کبھی میں نے جان کر جھوٹ نہیں بولا, اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ باقی زندگی میں بھی میری حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ شانہ نے توبہ قبول فرمانے کی بشارت دیتے ہوئے آیت شریفہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین سے لے کر وکونوا مع الصادقین تک آیت نازل فرمائی. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ نعمت اسلام کے بعد اس سے بڑی کوئی نعمت مجھے حاصل نہیں ہوئی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سچ بات کہہ دی تھی. اگر میں جھوٹ کہہ دیتا تو میں بھی ہلاک ہو جاتا جیسے دوسرے لوگ جھوٹے عذر پیش کر کے ہلاک ہو گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کے واقعے سے بہت سے فوائد مستنبط ہوتے ہیں. مومن بندوں پر لازم ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں, سچی بات کہیں. سچ ہی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. منافقین نے غزوہ تبوک کے موقع پر جھوٹے عذر پیش کر کے دنیا میں اپنی جانیں چھڑا لی, لیکن آخرت کا عذاب اپنے سر لے لیا. اور مخلصین مومنین نے سچ بولا اور سچی توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمانے کا اعلان فرما دیا. اگر کوئی شخص اپنے اکابر سے اور متعلقین سے جھوٹ بولے, چند دن ممکن ہے کہ اس کا جھوٹ چل جائے, لیکن پھر اس کی پول کھل ہی جاتی ہے اور ذلت کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. امیر المؤمنین اگر مناسب جانے تو بعض افراد کے بارے میں مقاطعہ کا فیصلہ کر سکتا ہے. عامۃ المسلمین کو حکم دے سکتا ہے کہ فلاں شخص سے سلام کلام بند رکھے. جب وہ صحیح راہ پر آ جائے تو مقاطعہ ختم کر دیا جائے. بعض مرتبہ ابتلا پر ابتلا ہو جاتا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میں اور مقاطعہ کی مصیبت میں مبتلا تو تھے, اوپر سے شاہ غسقان کا یہ خط ملا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری قدردانی کریں گے.
اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان پر استقامت بخشی اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کو سامنے رکھا اور بادشاہ کے خط کو تنور میں جھونک دیا۔ اگر وہ اس وقت اپنے عزائم میں کچے پڑ جاتے اور شاہ غسان کی طرف چلے جاتے تو اس وقت کی ظاہری مصیبت بظاہر دور ہو جاتی، لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہو کر آخرت برباد ہو جاتی۔ اس قسم کے ابتلاءات اور امتحانات سامنے آتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرے اور استقامت پر رہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقاطعہ کے باوجود جو مسجد میں حاضر ہوتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھی پیش کرتے رہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو اب روٹے ہم چھوٹے، جیسا کہ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جن کا تعلق اصلی نہیں ہوتا۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی غزوے پر کسی عزیز و قریب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حضرت قتادہ جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی اور انہیں سب سے زیادہ محبوب تھے، جب انہیں سلام کیا تو جواب نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کلام کی ممانعت تھی۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں تینوں حضرات کی توبہ فرمانے کا ذکر تھا تو حضرات صحابہ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کو جلد بشارت دینے کی کوشش کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں کسی کو کوئی کامیابی حاصل ہو جائے جس کا اسے علم نہ ہو تو بشارت دینی چاہیے اور اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ پھر جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کا اعلان سننے کے بعد اپنے گھر سے نکلے تو حضرات صحابہ نے جوق در جوق اور ان سے ملاقاتیں کی اور برابر انہیں مبارکبادیاں دیتے رہے۔ یہ مبارکبادی توبہ قبول ہونے پر تھی۔ معلوم ہوا کہ دینی امور میں اگر کسی کو کامیابی ہو جائے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ پہنچے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور دوڑ کر ان سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبانی مبارکبادی کے ساتھ عملی طور پر مبارکباد دینا مستحب ہے۔ آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا اور جو کچھ گناہ کیا ہو اس پر سچے دل سے نادم ہونا سے توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلافی کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ لیکن توبہ کو اقرب الی القبول بنانے کے لیے مزید کوئی عمل کرنا مستحب ہے، اور توبہ قبول ہونے کے بعد بطور شکر کچھ مال خیرات کرنا بھی مستحب ہے۔ صلاۃ التوبہ جو مشروع ہے اس میں یہی بات ہے کہ توبہ کی قبولیت جلد ہو جانے اور قبول کرانے کے لیے ندامت کے ساتھ کوئی اور عمل بھی شامل ہو جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے توبہ قبول ہو جانے کے بعد جو یہ عرض کیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بطور صدقہ اپنا مال خرچ کرنے کی نیت کی ہے، یہ نیت اگر پہلے سے تھی تو صلاۃ التوبہ کی طرح ایک عمل ہے، اور اگر بعد میں نیت کی تھی تو بطور ادائے شکر تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری توبہ کا یہ بھی جزو ہے کہ میں اپنا پورا مال بطور صدقہ کر دوں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب خرچ نہ کرو، کچھ مال روک لو۔ اس پر انہوں نے کہا میں تو اپنا خیبر والا حصہ روک لیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پورا مال صدقہ کر کے پریشانی میں نہ پڑ جائے۔ البتہ اگر کسی نے پورا مال صدقہ کرنے کی نظر مان لی تو جو زبان سے ہوتی ہے تو اس کو پورا صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن اس سے یوں بھی کہا جائے گا کہ اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے بقدر ضرورت کچھ روک لے، اور آئندہ جب تیری ملکیت میں کچھ مال آ جائے تو جو مال روک لیا تھا اسی جنس کا مال صدقہ کر دینا تاکہ نظر پوری طرح عمل میں آ جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے واقعے میں چونکہ نظر نہیں تھی، محض نیت تھی، اس لیے جتنا مال روک لیا تھا اس کے برابر صدقہ کرنے کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ جو شخص جس قدر کسی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنے کا عہد لیتا ہے اسے عموماً مواقع پیش آتے رہتے ہیں جن میں اس گناہ کے کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے چونکہ ہمیشہ سچ بولنے کا عہد کر لیا تھا، اس لیے اس بارے میں ان کا بار بار امتحان ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔